کہ کئی ریاستوں میں جس طریقے کے واقعات پیش آ رہے ہیں وہ شرمناک ہیں. کئی ریاستوں میں مسلمانوں کے خلاف صفاقی اور بربریت عروج پر ہے. مذہبی مقامات کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. حجاب، بیف، لف جہاد، گھر واپسی، بلڈوزر راج اور پولیس ظلم کی ایک کے بعد ایک دیگر مثالیں قائم کی جا رہی ہیں. آج وطن عزیز کہ کئی ریاستوں میں مسلمان کمزور طبقات بڑی آزمائشوں اور مصائب کا شکار ہو چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل الہند اسلامک ٹیوب پر. آج 9 فروری 2024 برود جمعہ تلنگانہ حیدرآباد کی اسمبلی میں اسد الدین اویسی صاحب کے چھوٹے بھائی اکبر الدین اویسی صاحب نے بہت سارے مدعوں پر بات کی اور بڑے انوکھے انداز میں، جو ان کا انداز بہت زیادہ مشہور اور معروف ہے. جب وہ بولتے ہیں تو ان کی بہت ساری تقریریں سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہیں اور دوسروں لوگوں کے لیے وہ چبھتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے خلاف بول رہے ہیں، لیکن وہ خاص طور پر اقلیت کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. ان کے بیانات سے بہت سارے لوگوں کو تکلیف بھی پہنچتی ہے اور اس کا اظہار بھی کیا جاتا ہے. لیکن ناظرین اکرام، جہاں ایک طرف وہ مسلمانوں کے لیے، اقلیت کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، یہ تقریریں ان کی بہت زیادہ پسند بھی کی جاتی ہیں. امید ہے آپ حضرات کو بھی آج کی یہ کی گئی تقریر پسند آئے گی. آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو سننے سے پہلے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کریں. ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں. ناظرین آئیے سنتے ہیں. آپ نے ایک مشہور کہاوت سنی ہوگی کہ بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ. ایسی ہی بات ہے. یہ ہیں اویسی صاحب کے چھوٹے بھائی اکبر الدین اویسی. محترم پینل اسپیکر سر، میں مجلس اتحاد المسلمین کی پارٹی کی طرف سے گورنر کے خطبے پر تحریک تشکر پر حصہ لینے کے لیے کھڑا ہوں، اور یہ بات ضرور کہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین اپنے احیاء سے لے کر آج تک ملک کی ترقی و خوشحالی میں اور ریاست کی ترقی و خوشحالی کے لیے اپنے مؤثر نمائندگی کو پیش کرتی رہی، اور مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے احیاء کے بعد اس وقت سے جدوجہد کا آغاز کیا جب ہماری لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھیں، ہمارے محلات ویران ہو چکے تھے، ہماری جاگیریں اور منصب لٹ چکی تھیں، اور پولیس ایکشن کے نام پر کئی لوگوں کا قتل عام ہوا. خوف اور مایوسی کا یہ عالم تھا کہ لوگ گاؤں کو چھوڑ کر شہر کا رخ کر رہے تھے. بولیوں میں پانی کم تھا، تیرتی ہوئی لاشیں زیادہ تھیں. تو ایسے ان حالات میں اپنی جدوجہد کا آغاز کیا، اور مجلس اتحاد المسلمین ہر وقت یہی کوشش کرتی رہی کہ پچھڑے ہوئے طبقات، کمزور طبقات اور بالخصوص مسلمان جو زندگی کے ہر شعبے میں پچھڑے ہوئے ہیں، پیچھے ہیں، ان کو آگے لانے کے لیے کوشش کی جائے. اور اسی کوشش میں مجلس اتحاد المسلمین نے اس ایوان میں 1960 کے دہے سے لے کر آج تک مسلسل نمائندگی کرتی آ رہی ہے، اور جب کبھی بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے یا ناانصافی ہوتی ہے یا ان کی حق تلفی ہوتی ہے تو یہ ایوان کے در و دیوار اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہر وقت سب سے پہلے ناانصافیوں اور حق تلفی پر آواز اٹھانے والی اگر کوئی جماعت ہے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے. مجلس اتحاد المسلمین نے اپنی جدوجہد میں ایوان میں پچھڑے ہوئے طبقات، کمزور طبقات، وہ بالخصوص مسلمان جو سب سے پیچھے ہیں تعلیم کے میدان میں، معاشی میدان میں، روزگار میں جو پیچھے ہیں، پچھڑے ہوئے ہیں، ان کو آگے لانے کی ایک بھرپور کوشش کی. اور اس کوشش کو
لوگوں نے کبھی فرقہ پرستی کا نام دیا تو لوگوں نے مسلم پرستی کا نام دیا، لیکن ہم نے ان آوازوں کی پرواہ نہیں کی۔ اگر آج ہم اس ایوان میں آتے ہیں، چاہے میں ہوں یا کوئی اور ہو، کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ پچھڑے ہوئے اور کمزور طبقات کو آگے لانے کی کوشش کریں۔ اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ زندگی کے ہر شعبے میں سب سے پچھڑا ہوا، سب سے پیچھے اگر کوئی ہے تو وہ اس ملک کا سب سے بڑی اقلیت مسلمان ہے۔ اور اس بات کی گواہی کبھی سچر کمیٹی نے دی تو کبھی رنگناتھ مشرا کمیٹی نے دی، تو کبھی گوپال سنگھ کمیٹی نے دی، تو کئی کمیٹیوں نے اس بات کی نشاندہی کی کہ ملک میں ایس سی ایس ٹی سے بھی اگر پیچھے اور پچھڑے ہوئے کوئی ہیں تو وہ مسلمان ہیں، اور کوئی بھی ملک اس وقت تک ترقی یافتہ نہیں کہلا سکتا جب تک کہ اس ملک اور اس ریاست میں رہنے بسنے والے ہر شہری کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ وہ اس ملک و ریاست کی ترقی کا حصہ دار ہے۔ ہندوستان میں آج مسلمان کو دوسرے درجے کے شہری بنانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین کو مسلم پرست یا فرقہ پرست کہا جا رہا ہے۔ میں بے شک یہاں کھڑا ہوں تو بحیثیت ایک ہندوستانی مسلمان کی حیثیت سے کھڑا ہوں، اور میں یہاں کھڑا ہوں تو تلنگانہ کی ترقی و خوشحالی کی ایک فکر لے کر، ایک خواب کو لے کر یہاں کھڑا ہوں۔ اور اگر میں یہاں کھڑا ہوں تو یہ فکر، یہ خواب اور اس کوشش کو آگے بڑھانے کے لیے کھڑا ہوں کہ مسلمانوں کی کمزوری کو دور کروں اور ان کو بھی آگے بڑھاؤں، تاکہ وہ یہ محسوس کر سکیں کہ ہاں، ہم اس ملک کے دوسرے درجے کے شہری نہیں، ہم بھی اس ملک کے برابر کے حصے دار ہیں، اور اس ریاست کی خوشحالی میں ہم کو بھی حصہ ملے گا، اس ریاست اور ملک کی ترقی میں ہم کو بھی حصے دار بنایا جائے گا۔ اور میں یہ بات بھی کہوں گا کہ کسی بھی ملک اور ریاست کی ترقی اور خوشحالی کے لیے وہاں امن کی برقراری ضروری ہے، اور میں یہ بات بھی کہوں گا کہ ملک اور ریاست تبھی ترقی کرتی ہے جب وہاں کے کمزور طبقات میں خوشحالی اور ان کے مسائل ختم ہوں گے۔ تلنگانہ میں ہماری کامیابی یہی رہی کہ گزشتہ 10 سال کے دوران امن اور بھائی چارگی برقرار رہی، اور کمزور طبقات وہ بالخصوص مسلمانوں کی ترقی کے اقدامات کیے گئے۔ ملک کے کئی ریاستوں میں جس طریقے کے واقعات پیش آ رہے ہیں وہ شرمناک ہیں۔ کئی ریاستوں میں مسلمانوں کے خلاف سفاکی اور بربریت عروج پر ہے، مذہبی مقامات کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، حجاب، بیف، لو جہاد، گھر واپسی، بلڈوزر راج اور پولیس ظلم کی ایک کے بعد ایک دیگر مثالیں قائم کی جا رہی ہیں۔ آج وطن عزیز کہ کئی ریاستوں میں مسلمان کمزور طبقات بڑی آزمائشوں اور مصائب کا شکار ہو چکے ہیں۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ آج ہی اخبارات میں یہ خبر آئی ہے جس میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ہندوستان کے کئی ریاستوں میں بی جے پی کی حکومتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف بلڈوزر ایکشن بند کریں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ گزشتہ سال اپریل تا جون 3 ماہ کے واقعے میں 128 املاک کو مسمار کیا گیا، 617 افراد کو بے گھر ہوئے اور ان کے کاروبار تباہ کیا گیا۔ چند دن قبل امریکی ادارے ہندو واچ کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ گزشتہ 6 ماہ میں ملک میں 255 مسلم مخالف نفرت انگیز تقاریر کے معاملات درج کیے گئے۔ جن ریاستوں میں الیکشن ہے وہاں پر زیادہ زہر افشانی کی گئی۔ تو میں آنریبل پینل اسپیکر سر، محترم پینل اسپیکر سر، یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ملک کے کئی ریاستوں میں فسطائی نظریہ اور ہندوتوا فروغ دیا جا رہا ہے۔ مذہبی منافرت کینسر سے زیادہ تیز پھیل رہی ہے۔ ہماری ریاست تلنگانہ ان چیزوں سے پاک رہی۔ یہاں مذہبی منافرت نہیں ہے، فسطائی نظریہ یا ہندوتوا کا اثر بھی نہیں ہے۔ تلنگانہ میں ملک کی دوسری ریاستوں کے بنسبت مسلمان محفوظ ہیں،
اور میں امید کروں گا کہ کانگریس کے دور حکومت میں بھی مسلمان محفوظ رہیں گے اور فسطائی طاقتوں کو شکست دی جائے گی۔ تلنگانہ میں کوئی بلڈوزر راج نہیں اور نہ ہی مسلمانوں کے مذہبی مقامات کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ یہاں کے خواتین آزادی سے حجاب کا استعمال کر رہی ہیں، تعلیم اداروں میں بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ریاست میں گزشتہ 10 سال سے گنگا جمنی تہذیب، ملی جلی روایت پر جو امن ہے وہ برقرار رہے، نفرت کے ماحول کو یہاں پنپنے نہ دیا جانا چاہیے۔ محبت کا ماحول اور امن سے ہی ریاست کی ترقی ہوگی۔ ملک اور پارلیمنٹ الیکشن سے پہلے یہ کوشش کی جا رہی ہے، فرقہ وارانہ منافرت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اس لیے اس ایوان میں موجود ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ایسی طاقتیں جو بدامنی پھیلا رہی ہیں ان کو ان کے منصوبوں میں کامیاب نہ ہونے دیں۔ کانگریس حکومت نے جب سے ریاست میں اقتدار سنبھالا ہے 2 سے 3 واقعات یہاں بھی رونما ہوئے ہیں جس کا ذکر میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ سنگاریڈی میں دولت آباد کے مقام پر شرنگیزی کی گئی، وہاں کی مسلم اقلیتوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ اسی طرح شب معراج کے موقع پر نظام آباد کے شہر 5th ٹاؤن پولیس اسٹیشن کے حدود میں فرقہ وارانہ کشیدگی کا واقعہ پیش آیا۔ 3 مسلم نوجوان شیخ سمیر، ارباز خان، اظہر خان پر حملہ کیا گیا۔ شرپسند عناصر انتخابات سے قبل تلنگانہ میں فرقہ وارانہ کشیدگی پھیلانا چاہتے ہیں۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان عناصر کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریں۔ تو ناظرین، یہ تھے اکبر الدین اویسی صاحب جنہوں نے آج تلنگانہ کی اسمبلی میں کھڑے ہو کر اس طرح کا بیان دیا ہے۔ امید ہے آپ کو ان کا یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، اس پر آپ کی کیا رائے ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں۔ ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ جزاکم اللہ، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔